بسم اللہ الرحمن الرحیم ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى أستجابوا لله وهو محسن فله أجره عند ربي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ود کثیر پسند کیا بہت سے لوگوں نے من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے لو یردونکم اس بات کو کہ وہ لوٹا دیں تمہیں من بعد ایمانکم کفارا تمہارے مومن ہونے کے بعد کفر کی طرف حسدا من عند انفسہم اپنے نفسوں میں حسد کرتے ہوئے من بعد ما تبین بعد اس کے کہ ظاہر ہو چکا ہے لہم الحق ان کے لیے حق فاعفو پس معاف کر دو واصفحو اور درگزر کرو حتی یاتی اللہ بامری یہاں تک کہ لائے اللہ تعالیٰ اپنا حکم ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دیتے رہو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ اور جو کچھ بھیجو گے تم آگے من خیر کوئی بھی نیکی کوئی بھی بھلائی تجدوہ عند اللہ پاؤ گے تم اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے وقالو اور کہا انہوں نے لن يدخل الجنت ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں الا من کان ہودا او نصارا مگر جو یہودی ہوں یا نصرانی تلک امانیہم یہ ان کی خواہشات ہیں قل ہاتوا برہانکم اے نبی آپ فرما دیجئے ان کو کہ تم اپنی دلیل ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو بلا کیوں نہیں جنت میں داخل ہوگا من اسلم جو مسلمان ہوا یعنی کہ جس نے اپنے آپ کو جھکا لیا اللہ کے سامنے وجہہ للہ اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہو محسن اور وہ نیک کام کرنے والا ہو فلہ اجرہ بس اس کے لیے اس کا اجر ہے عند ربہ اس کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم اور نہ خوف ہوگا ان پر ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر ود کثیر من اہل الکتاب سے لے کر یہاں پر اللہ رب العزت یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور مشرکین مکہ کی بتا رہے ہیں کہ اصل میں یہودیوں کو اہل کتاب کہا، عیسائیوں کو اہل کتاب کہا، اور آگے مشرکین کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا، یہودی تورات پر، عیسائی انجیل پر، اور صابی جو ہے وہ زبور پر۔ اور یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ بھی کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پر جو ہے ہم دین پر عمل کرتے ہیں۔ اور ان کا حال کیا تھا کہ مشرکین مکہ نے 360 بت جو ہیں انہوں نے رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تیسرے پارے کے اندر ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ،
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہی ہوگا جو ان کی ماننے والا ہوگا، جو ان کی پیروی کرنے والا ہوگا، جو ان کی اتباع کرنے والا ہوگا۔ صرف خالی دعوے سے بات نہیں بنے گی کہ جو کوئی یہودی کہتے ہیں ہم تورات پر عمل کرتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم انجیل پر عمل کرتے ہیں، اور صابی کہتے ہیں ہم ظہور پر عمل کرتے ہیں۔ اگر یہ ان پر عمل کرتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ضرور ایمان لے کر کے آتے، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ایک نبی آخری زمان تشریف لائیں گے۔ تو اگر یہ ان کتابوں پر ایمان لاتے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں مسلمانوں کو کئی طریقوں سے پھسلانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو کئی طریقوں سے ورگلانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ مسلمان جو ہوئے ہیں یہ بھی کسی طریقے سے واپس آ جائیں، کسی طریقے سے یہ بھی یہودی ہو جائیں، یہ بھی عیسائی ہو جائیں، یہ بھی صابی ہو جائیں، یا اسی طرح یہ بھی واپس لوٹ جائیں۔ فرمایا اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک چیز فرمائی کہ وَدَّ كَثِيرٌ، کہ بہت سارے لوگ یہ پسند کرتے ہیں اہل کتاب سے اور مشرکین میں سے۔ کثیر کا لفظ اللہ پاک نے اس لیے استعمال کیا کہ بہت سارے یہودیوں اور عیسائیوں میں سے بھی کچھ لوگ ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان میں داخل ہوئے، حضرت صلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے۔ اسی طرح عیسائیوں میں مشہور جو حاتم تائی، اس کا جو بیٹا ہے عدی بن حاتم، وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اس لیے رب العزت نے فرمایا کہ اکثریت جو تھی وہ حق کی طرف نہ آئی، اکثریت نے اسلام کو قبول نہ کیا۔ اور اس کی وجہ بھی آگے اللہ رب العزت بیان فرمائیں گے کہ اکثریت اسلام کی طرف کیوں نہیں آئی۔ فَمِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، حق ان کے اوپر واضح ہو چکا تھا، حق ان کے اوپر ظاہر ہو چکا تھا۔ صرف کیا بات تھی؟ حسدا من عند انفسہم، کہ ان کے اندر اپنا حسد، ضد، عناد کی وجہ سے کہ بھئی یہ فضیلت تو ہمیں ملنی تھی، ہمیں ملنی چاہیے تھی، ان کو کیوں مل گئی؟ جیسے پچھلے سبق کے اندر گزرا کہ نبی ہمارے پاس کیوں نہیں، وہی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی، فرشتہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا، ان کے پاس کیوں جاتا ہے، کتاب ان کے پاس کیوں آئی، ہمارے پاس کیوں نہیں آئی۔ تو یہ ان کے دلوں میں حسد تھا۔ تو اللہ رب العزت بھی فرما رہے ہیں فاعفوا واصفحوا، کہ آپ ان کو، اس کا ایک ترجمہ یہ بنتا ہے فاعفوا، آپ درگزر کر دیجئے، معاف کر دیجئے، واصفحوا، آپ ملامت نہ کریں۔ ان کے دلوں کے اندر جو بغض، عناد بھرا ہوا ہے، انہوں نے وہ نکالنا ہے، انہوں نے ہر حال میں اس کو کرنا ہے، اس بات کو، اس چیز، کیونکہ عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ برتن کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہی باہر نکلتی ہے۔ برتن میں دودھ ہوگا وہ باہر نکلے گا، پانی ہوگا وہ باہر نکلے گا، جو چیز برتن میں ہوگی وہی باہر نکلے گی۔ تو ان کے دلوں کے اندر حسد کی جو آگ ہے، وہ اس حسد کی آگ کے اندر، فرمایا کہ حسد ایسی چیز ہے، حسد نیکیوں کو اس طریقے سے کھا جاتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے، آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ ویسے بھی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد سے بچنے کی بھی تلقین کی گئی ہے، اسے دعا کی گئی ہے کہ یا اللہ شرور کے شر سے، حاسدین کے حسد سے ہمیں محفوظ فرما۔ اور اسی طرح حسد کہتے کس کو ہے؟ حسد دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک حسد یہ ہے کہ انسان حسد کرے کہ بھئی یہ نیکی اس کو کیوں ملی ہے، مجھے کیوں نہیں ملی، اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ دوسرا حسد یہ ہے کہ یہ اس کے پاس ہے تو مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس بھی نہیں رہنے چاہیے، اس کو بھی نہیں ملنی چاہیے، دوسری قسم یہ ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے ذریعے سے انسان کی نیکیاں جو ہے ختم ہو جاتی ہیں، بلکہ جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے اس کے گناہ بھی اس کے اوپر ڈالے جاتے ہیں۔ تو باقی جو یہ بات ذہن میں رہے، وسوسے کے ذریعے سے جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کی گرفت نہیں ہے۔ وسوسہ آنے سے، تو وسوسہ اگر انسان کے دل میں آ جائے، خیال کا آ جانا بری بات نہیں ہے، نماز کے اندر وسوسے کا آ جانا یا ویسے بغیر اختیاری کوئی خیالات کا دل میں آ جانا، اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ہر وقت اس سوچ میں لگا رہتا ہوں کہ اس لشکر کو ادھر بھیجوں، اس لشکر کو ادھر بھیجوں، اور میں نماز میں ہوتا ہوں۔
یعنی کہ نماز کے اندر بھی بسا اوقات خیالات آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کے فوراً حجرے میں تشریف لے گئے اور واپس آئے تو صحابہ کرام کو دیکھا اور پوچھا کہ آپ نے تعجب کیا میرا اچانک اس طریقے سے جانے پر؟ کہا جی یا رسول اللہ ہمیں تعجب ہوا، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے تو نمازیوں یعنی کہ مقتدیوں کی طرف اپنا چہرہ انور کرتے، اس کے بعد تسبیحات پڑھتے اور دعا کرتے۔ تو فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا ہے، نفل نماز کے بعد اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو فرمایا کہ مجھے نماز میں یہ چیز یاد آ گئی تھی کہ ایک سونے کا ٹکڑا گھر میں پڑا ہوا ہے اور سورج غروب ہونے والا ہے، اور میں اس لیے جلدی سے گیا کہ کہیں سورج غروب نہ ہو جائے اور وہ سونے کا ٹکڑا میرے گھر میں پڑا رہے اور کسی مسکین کسی یتیم کے پاس نہ پہنچے اور میرا اللہ مجھ سے سوال نہ کر لے۔ تو اس لیے میں جلدی سے گیا اور فرمایا کہ عائشہ یہ سونے کا ٹکڑا فلاں فلاں مسکین جو ہے اس کی طرف بھیج دیا جائے۔ تو اس لیے وسوسے کا دل میں آ جانا، خیالات کا دل میں آ جانا یہ برا نہیں ہے۔ اگر نماز میں آ جائے تو اس کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے، اس کو فوراً روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ وسوسے اور خیال کے پیچھے جائیں گے اور اس کو مزید آگے لے کر کے جائیں گے نماز میں تو یہ مناسب نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وسوسہ آیا فوراً اس کو سائڈ پہ کر دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ حسدا من عند انفسہم، یہ جو کر رہے ہیں مسلمانوں کو ورگلا رہے ہیں تو یہ اپنے حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ ابو جہل جو تھا، ابو جہل کے اوپر کیا حق واضح نہیں تھی، دلائل واضح تھے۔ ابو جہل ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کنکریاں لے کر کے آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ بتاؤ میری مٹھی میں یہ کیا چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بتاؤں یہ کنکریاں خود بول کر، یہ جو تیری مٹھی میں چیز ہے یہ خود بول کر کے بتائے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ کنکریوں نے سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیا، بعض روایتوں میں آتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ابو جہل نے فوراً وہ کنکریوں کو پکڑا اور پھینک دیا اور کہا کہ تم بھی اس کی طرفداری کرتے ہو۔ تو اب بتائیں اس سے زیادہ اور ضد اور عناد اور حسد کیا ہو سکتا ہے کہ من بعد ما تبین لهم الحق، حق واضح ہو جانے کے بعد، دلائل واضح ہو جانے کے بعد پھر بھی یہ بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر بھی یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف اپنی حسد کی آگ کے اندر ایسا ان کو اندھا کر دیا ہوا تھا کہ یہ ایمان لانے کے لیے۔ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، فافو آپ ان کو درگزر کر دیں، وصفہو آپ ملامت نہ کریں، ان اللہ کیوں کہ ان کے دلوں کے اندر جو چیزیں ہیں وہ انہوں نے نکالنی ہے، آپ اپنے کاموں کی طرف متوجہ دیں، واقیموا الصلاۃ نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کریں، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، آپ کو چاہیے کہ آپ نیکی کے اعمال کریں اور جو چیز آگے بھیجیں گے اللہ کے پاس سے آپ اس کو پائیں گے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ ایمان کی قبولیت کے لیے کتنی چیزیں شرائط ہیں۔ عمل کی قبولیت کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں۔ کوئی بھی عمل قابل قبول اس وقت ہوگا جب انسان کا عقیدہ درست ہوگا، عقیدے سے مراد ایمان ہوگا۔ جیسے آتا ہے کہ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ مثال ان لوگوں کی جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے، جن کا عقیدہ درست نہیں ہے، ان کی ایسی ہے کہ ہوا چلے اور راخ جو ہے وہ اڑ جائے، ان کے مال بھی ایسے اڑ جائیں گے، ان کو ان کے کیے کا بدلہ دنیا کے اندر دے دیا جائے گا، لیکن آخرت کے اندر بدلہ اور حصہ اسی کے لیے ہوگا جس کا عقیدہ درست ہوگا، جس کے پاس ایمان ہوگا۔ اور دوسری شرط یہ ہے اعمال کی قبولیت کے لیے کہ اس کے اندر ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ اگر ریاکاری ہوگی، دکھلاوا ہوگا، وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ بجائے اس کے اوپر جزا ملنے کے اس کے اوپر سزا ملے گی، پکڑ کا سبب بنے گا۔ جو عمل آپ نے کسی کے لیے کیا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے کیا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، تو اس کے اوپر پکڑ ہوگی۔ تیسری جو شرط ہے اعمال کی قبولیت کی، وہ یہ ہے کہ نبی کی سنت کے مطابق ہو، اتباع سنت میں وہ عمل کیا جائے۔ چاہے آپ کوئی اچھا کام ہی کر رہے ہیں،
لیکن نبی کی سنت کے مطابق کیا جائے. جیسے غروب آفتاب کے وقت کوئی نماز پڑھ رہا ہے، طلوع آفتاب کے وقت کوئی نماز پڑھ رہا ہے، زوال کے وقت کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کام تو اچھا ہے لیکن نبی کی سنت سے ہٹ کر ہے، نبی کی اتباع سے ہٹ کر کے ہے. جب نبی کی اتباع سے ہٹ کر کے عمل کیا جائے گا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، وہ عمل بلکہ اس کے اوپر سزا ملے گی، اس کا بدلہ نہیں ملے گا. تو اس لیے کوئی بھی عمل کیا جائے تو اس کے اندر یہ 3 شرائط جو ہیں ان کا خیال رکھا جائے. پہلا کہ ایمان شرط ہے، دوسرا ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو، اخلاص ہو، نمبر 3 اتباع سنت میں ہو، جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس طریقے سے ہو. سنت اور بدعت کسے کہتے ہیں؟ آسان الفاظ میں بتانے لگا ہوں کہ نبی سے محبت کا اظہار کرنا نبی کی چاہت کے مطابق یہ سنت ہے. نبی سے محبت کا اظہار کرنا نبی کی چاہت کے مطابق یہ سنت ہے. بدعت کیا ہے کہ نبی سے محبت کا اظہار کرنا اپنی چاہت کے مطابق، وہی ہماری چاہت یہ ہے، ہم نے اس طریقے سے کرنا ہے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس طریقے سے یہ کام کریں، تو یہ سنت نہیں ہوگی، یہ اتباع سنت سے ہٹ جائے گا، یہ عمل یہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو ہم نے ہر کام اس طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے کیا ہے، اس طریقے سے ہم نے کرنا ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ جو بھی چیز آگے بھیجو گے وہ چیز آپ کو کل اللہ کے ہاں، کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں آپ کو ملے گی. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے. فرمایا کہ ان کے پاس کون سا پرمٹ ہے جنت کا؟ ہاں، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے اس وقت جو پہلے یہودی تھے جو اپنے سچے مذہب پر تھے اور اس پر عمل کرتے تھے اور مانتے تھے، اس وقت اگر وہ مانتے تو وہ جنت میں جائیں گے. عیسائی تھے اپنے مذہب پر جو سچے تھے، تحریف سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو مانتے تھے وہ جنت میں جائیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، کوئی اسلام قابل قبول نہیں ہے، کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہے، کوئی شریعت قابل قبول نہیں ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فرمایا کہ جس کسی نے کوئی اور دین تلاش کرنے کی کوشش کی، کتنی سخت بات. فرمایا اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ، کہ بے شک اب اللہ کے ہاں دین صرف اور صرف دین اسلام ہے. اب کلمہ چلے گا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چلے گا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نہیں، اب عیسیٰ روح اللہ نہیں، اب کلمہ چلے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو یہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور یہ عیسائی اور یہودی کہتے ہیں نہیں ہم جنت میں جائیں گے باقی جنت میں نہیں جائیں گے. فرمایا دل کا مانی، ان کی اپنی خواہشات ہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ ان کے دعوے ہیں. اگر اپنے دعووں میں سچے ہیں تو کوئی دلیل لے کر کے آئے. ان كنتم صادقین، اگر یہ سچے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ لیا ہوا تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والا ہے، اس کے اوپر ہم نے ایمان لے کر کے آنا ہے، اس کے کلمے کو ہم نے پڑھنا ہے. یہ کہتے نہیں ہوتے تھے جو کمزور طبقے والے ہوتے تھے یہودی یا وہ، یہ کہتے ہوتے تھے کہ نبی آنے والا ہے، ہم اس کے ساتھ مل کر کے ہم تمہارا مقابلہ کریں گے. تو اس لیے فرمایا کہ ان کے پاس یہ صرف خالی دعوے ہیں اور کسی قسم کی کوئی ان کے پاس بات نہیں ہے. اگر فرمایا بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا کہ جو اسلام لے کر کے آئے گا، جو مسلمان ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، جو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، کسی قسم کا غم نہیں ہوگا. کیا پیچھے ایک چیز ہم چھوڑ گئے، حتی یأتی اللہ بامرہ فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، کہ جو آپ ان کو ملامت نہ کیجیے حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر آ جائے. امر سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے کسی لڑائی کا، تو اس وقت تک آپ انتظار کیجیے، ان کو معاف کرتے رہیے، ان کو ملامت نہ کیجیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.